جب جاپان کے اندر سونامی آیا تھا تو بی بی سی نے ایک چھوٹا سا پیکج نشر کیا تھا، ایک بوڑھی جاپانی عورت جو اپنی شاپ پر بیٹھ کر الیکٹرک کا سامان بیچ رہی تھی، تو نمائندے نے اس سے قیمت پوچھی تو پرائس لیول مارکیٹ لیول سے بہت لو تھی۔ اس سے پوچھا گیا ایسا کیسے ہے، تو اس نے کہا کہ میں مارکیٹ جاتی ہوں، وہاں سے تھوک کے بھاؤ چیزیں لے آتی ہوں اور آ کر اسی قیمت پر میں اینڈ یوزر جو میرے کسٹمرز ہیں ان کو دے دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ اس میں سے اپنا مارجن کیسے مینج کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں مصیبت میں پھنسے ہوئے اپنے بہن بھائیوں پر یہ بوجھ نہیں ڈال سکتی، بلکہ میں اپنی طرف سے اپنا پروفٹ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں۔ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ مجھے کل رات بھی آنیسٹلی میرے پاس ایسا کوئی کانٹینٹ نہیں کہ میں اس پہ بات کر سکوں، لیکن کل رات مجھے زنیر بھائی کی کال آئی۔ زنیر کمبو کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی بیوٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، پاکستان کا مثبت پہلو، مثبت چہرہ لوگوں کی نظر میں لے کے آتے ہیں جو لوگ نہیں دیکھتے ناردرن ایریاز جا کر۔ تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ اسد بھائی میں اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دل میں بات آئی ہے کہ کیوں نہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، میرے بڑے ریلیشنز ہیں، بڑے کانٹیکٹس ہیں، تو اس حوالے سے میں لوگوں کو کوئی ریہیبلیٹیٹ کر سکوں، ان کو کوئی ہم ریلیف دے سکیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ان کے دل میں یہ بھی خدشہ تھا کہ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ پیسے کھا جائیں گے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا وتیرہ ہم کرتے بھی، ہم خود بھی کچھ نہیں کرتے، اگر کوئی سٹیپ لیتا ہے تو ہم لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک ہماری ایک فطرتاً عادت ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بالکل اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں، بلکہ میرے ذہن میں جو بات آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا گھر کا سارا مال پیش کیا تو منافق کہنے لگے کہ یہ ریاکار ہیں۔ حضرت عقیل انصاری ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا، 1 کلو کھجور غزوہ تبوک کے لیے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، تو اس پر بھی منافقین کہنے لگے کہ 1 کلو کھجور کی تو اسلام کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ باتیں کرنے والے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو بالکل پس پشت ڈال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بڑھ کے آگے ہو کر ایک کیمپ، ایک کپڑا، ایک دودھ کا ڈبہ، 1 کلو چاول، ایک وقت کا کھانا اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کو سردی میں چادر، کمبل، کوئی گرم کپڑا دے دیں، میڈیسن دے دیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ایک ایک چھوٹا ایک ایک تنکا اس وقت جیسے ڈوبتے کے لیے اس تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ان لوگوں کو آپ سے اس طرح کی امیدیں ہیں کہ کوئی ہمارے لیے آئے گا۔ اس حوالے سے میں نے انہیں کہا کہ میں بھی اپنے جتنے چاہنے والے ہیں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور الحمدللہ پاکستان کے دل، پاکستانیوں کے دل مصیبت کی گھڑی میں بہت بڑے ہیں، جذبہ صدقہ و خیرات ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں سکون سے رہ رہے ہیں، اور ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھ کے یقین ماننے کے دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جو برسر اقتدار لوگوں سے کرنے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ پھر صحیح، لیکن موجودہ وقت اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ ان کے کھانے کے مسائل ہیں، جانوروں کے کھانے کے مسائل ہیں، ان کے بچوں کے 100 طرح کے مسائل ہیں، تو اس حوالے سے ہم تو خود نہیں نکل رہے، میں بھی نہیں جا رہا، آپ بھی نہیں جا سکتے، ہماری نجی زندگی کی مصروفیات ہیں، معاملات زندگی ہیں، میں طبیعت تھوڑی سی خراب تھی اس وجہ سے، لیکن آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ میں زنیر صاحب کو آپ سب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے اچھا انسان ہے، تو وہ یقیناً مجھے اس پہ ٹرسٹ ہے، ورنہ میں کسی اور کے لیے ریکویسٹ بھی نہیں کرتا۔ تو میں اسکرین پہ ان کا نمبر مینشن کر دیتا ہوں، ان کا بینک اکاؤنٹ بھی ہے، ڈائریکٹ آپ کو جو بھی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے وہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی اماؤنٹ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں تنکے سے ایک ایک قطرے سے دریا بنتا ہے، اس وقت ان کو آپ کے ایک ایک تنکے کے سہارے کی بھی ضرورت ہے، جتنے میکسیمم کر سکتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے تھے تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آیا تھا، تو پوچھا گیا کہ اسے آگ تو نہیں بجھے گی، اس نے کہا لیکن میرا نام تو آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر رہے تھے تو ایک اماں وہ بھی تھی جو دھاگے کی ایک گچھی یعنی اٹی لے کے آئی تھی کہ میں خریدنا چاہتی یوسف کو، تو پوچھا گیا کہ اتنے میں تو نہیں خرید سکتی، تو اس نے کہا یوسف کے نام خریداروں کی لسٹ میں تو میرا نام آئے گا نا، تو اس فہرست میں ہمارا نام شامل ہو جائے کہ ان لوگوں کی آزمائش بھی ہے اور ساتھ میں ہماری بھی آزمائش ہے، تو ہم اس میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ ان کا نمبر مینشن ہے، ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ان کا جو اکاؤنٹ ہے ایزی پیسہ، جیز کیش، بینک اکاؤنٹ، جیسے بھی جتنے بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اپنے پیاروں کا صدقہ، آپ اپنی چھت میں بیٹھے ہیں، آپ کے بچے سکون سے ہیں، لیکن وہ لوگ آپ کی محبتوں کی منتظر ہیں، تو جتنا ہو سکتا ہے یہ میری گزارش ہے، اور یقیناً یہی ہمارے لیے کل توشہ آخرت ہوگا۔
اگر ایک بھی ڈیزرونگ بندے تک پہنچ گیا تو یقین سمجھیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ آپ کو آپ کے پیاروں کے ساتھ سلامت رکھے۔ میری آجزانہ گزارش ہے اس پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔